السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس۔ آج کے کالمس میں تلخ نوائی محمد اظہار الحق صاحب کی آج کا کالم معاملات باہر نہ جائیں، تاریخ اشاعت 25/6/2020۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جس میں وفاقی حکومت کا سربراہ ایک صوبے میں جاتا ہے مگر صوبائی حکومت کے سربراہ سے ملاقات نہیں کرتا۔ سیاست اور حکومت جمہوریت میں جڑواں بہنیں ہیں۔ یہاں مخالفت مستقل ہے نہ موافقت۔ کسی بھی ایشو پر اختلاف ہو سکتا ہے مگر کیا اختلاف کا یہ مطلب ہے کہ بچوں کی طرح کٹی کر لی جائے؟ وزیر اعظم حکومت کے سربراہ ہیں، ان کا نمائندہ یا نائب صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، گورنر نہیں۔ گورنر تو ریاست کا نمائندہ ہے، حکومت وزیر اعلیٰ چلاتا ہے۔ اگر وزیر اعظم سندھ جا کر اپنی پارٹی کی کور کمیٹی سے ملتے ہیں اور صرف گورنر سے اور ان کے پروگرام میں تو سب کچھ ہے، صوبائی حکومت کے سربراہ سے ملاقات کا پروگرام نہیں، تو نرم ترین الفاظ میں بھی اسے سیاسی ناپختگی ہی کہیں گے۔ کئی دیگر معاملات میں خود وزیر اعظم کے عمل نے ثابت کیا ہے کہ سیاست میں مخالفت دائمی نہیں ہوتی۔ کاف لیگ کے رہنماؤں راولپنڈی کے ایک سیاستدان کے بارے میں ان کے ریمارکس ریکارڈ پر ہیں جنہیں یہاں نقل کرنا مناسب نہیں، مگر یہی حضرات آج موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں، اہم اتحادی۔ وزیر اعظم اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے، انہیں طلب ہی کر لیتے اور کرونا سے پیدا شدہ صورتحال پر کچھ سنتے، کچھ سناتے، تو وفاق کا بندھن اس سے ضعیف نہیں قوی ہوتا۔ گورنر اور ایک وفاقی وزیر صوبے کی صورتحال پر آخر کتنا کچھ بریف کر سکتے ہیں؟ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جب اپنے آئین میں ترمیم کر کے بدنیتی اور ظلم کا ارتکاب کیا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ قوم توقع کر رہی تھی کہ اس موقع پر بھی وزیر اعظم اپوزیشن سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کو اعتماد میں لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگر وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ضمن میں بلاتے تو ان کی نیک نامی میں اضافہ ہوتا۔ حزب اختلاف میں سے کوئی ایسی کانفرنس کا بائیکاٹ کرتا تو اس کی اپنی پوزیشن پر سوالیہ نشان لگتا۔ یہ بات تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ حکومت سنبھالنے کے بعد عمران خان صاحب صرف تحریک انصاف کے سربراہ نہیں، وفاقی حکومت کے بھی سربراہ ہیں۔ وفاق کی تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنا ان کا فرض منصبی ہے۔ اگر وہ ان کے پاس جا کر بھی ان سے ملاقات نہیں کریں گے تو یہ اکائیوں کے لیے ایک صحت مند پیغام نہیں ہوگا۔ ریاض مجید کا یہ شعر یاد آ رہا ہے: اے زمیں ہم خاک زادوں سے جدا ہیں کس لیے؟ اے زمیں ہم خاک زادوں سے جدا ہیں کس لیے؟ ہم تیرے بچے ہیں ماں ہم سے خفا ہے کس لیے؟ اس کالم نگار کی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، نہ مراد علی شاہ سے شناسائی، مگر ابتلا کے اس دور میں سندھ کے وزیر اعلیٰ ایک متحرک اور فعال شخصیت بن کر ابھرے ہیں۔ مخالفت میں بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر کرونا کے حوالے سے ان کی تشویش اور اقدامات دونوں قابل ستائش رہے۔ کاش اس نازک مرحلے پر وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی رہتی، مگر اب بسا آرزو کہ خاک شدہ یہاں عوام جس شے کی تمنا کریں وہی عنقا ہو جاتی ہے۔ بقول شاعر: ہمارے بھاگ میں لکھے گئے ہیں تہ خانے، ہمارے بھاگ میں لکھے گئے ہیں تہ خانے، کیا آرزو تھی ہمیں صحن میں نکلنے کی۔ فواد چودھری کا انٹرویو ایک افق سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے افق تک چھا گیا، یہاں تک کہ کابینہ کے اجلاس کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وزیر اعظم نے مبینہ طور پر تلقین کی کہ معاملات باہر نہ جائیں۔ یہ تلقین دلچسپ ہے۔ کیا ریاست مدینہ میں حکومت کے سربراہ اپنے مشیروں اور ساتھیوں کو یہی ہدایت دیتے تھے کہ معاملات باہر نہ جائیں، یا معاملات شفاف ہوتے تھے، کھلی کتاب کی طرح، باہر اور اندر کی تفریق نہیں تھی؟ سوال یہ ہے کہ ایسا کچھ کیا ہی کیوں جائے جسے پردہ اخفیٰ میں رکھنے کی ضرورت پڑے؟ فواد چودھری صاحب کے انٹرویو سے بہت کچھ چھن کر باہر آیا ہے۔ بنیادی طور پر ان کے دو نکات ایسے ہیں جن سے موجودہ حکومت کے طریقہ کار موڈس اوپرانڈی پر روشنی پڑ رہی ہے۔ اول، بہترین لوگوں کو عہدوں پر لگانے کے بجائے کمزور اور ڈکریشن لینے والے لوگوں کو لگایا گیا ہے۔ فواد کہتے ہیں: ہم نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن بات نہیں بنی۔
दोम सियासी क्लास आउट हो गई और इनकी जगह ब्यूरोक्रेट्स ने ले ली। ये बात कि ओहदों पर कमज़ोर और डिक्टेशन लेने वाले लोगों को लगाया गया है, किसी धुंध के बगैर पेश मंज़र पर साफ दिखाई दे रही है। इसी ज़मन में इतना कुछ कहा और लिखा गया है कि शायद ही किसी इशू पर कहा और लिखा गया हो। मगर बकौल शायर, वाह एक खामोशी तेरी सबके जवाब में। कायनात के जो लाइखल मसाइल हैं, जैसे इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा कब हुई, खात्मा कब होगा, ऑस्ट्रेलिया एशिया से कब जुदा हुआ और बहुत से दूसरे, इनमें अब एक और लाइन हल मसले का इजाफा हुआ कि जनाब बुज़दार को किस बुनियाद पर मुल्क की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का हुक्मरान बनाया गया है, और ये कि वो किसकी दरियाफ्त है। सब अपने अपने अंदाज़े लगा रहे हैं, डोर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं। अंदाज़ों के डांडे कहाँ जा मिलते हैं, इस बारे में बात ना करना ही मुनासिब है। नफ्स पर जो हाथ फवाद चौधरी ने ब्यूरोक्रेसी की मुकम्मल हाकमियत के हवाले से रखा है वो बिल्कुल सही है। कहते हैं डॉक्टर इशरत हुसैन 1968 से ये काम कर रहे हैं। उन्हें इसलिए हाथ लानी होती तो पहले ले आते। डॉक्टर इशरत हुसैन की इस हुकूमत में तैनाती के बाद इस कालम नगार ने सबसे पहले यही बात की थी जो आज फवाद चौधरी कर रहे हैं। कालम भी लिखे, टीवी पर भी दुहाई दी। डॉक्टर साहब ज़हनी तौर पर सिविल सर्विस के इस खास ग्रुप से बाहर निकले ही नहीं जिसमें 56 साल पहले वो उतरे थे। इस्लाहात की जो शक्ल भी वो पेश करेंगे, अगर पेश की तो इसमें ये ख़ास ग्रुप ही गालिब रहेगा। लम्हे मौजूद में ज़मीनी हकीकत ये है कि एक ख़ास ग्रुप के सिवा सिविल सर्विस के तमाम ग्रुप दिल शिकस्ता, नाउमीद और आशुफ्ता हाल हैं। इस पर मुस्तज़ाद ये कि हुकूमत के सरबराह को इस ज़मीनी हकीकत का कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द उस मखसूस गिरोह ने मजबूत हसार बना रखा है। ब्यूरोक्रेसी की जितनी मजबूत गिरफ्त इस अहद में है, गुज़श्ता अदवार में शायद ही इसकी कोई मिसाल हो। इसकी एक खफीफ सी झलक कल की इस खबर में देखिए कि एक ब्यूरोक्रेट ने मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से 1 साल पहले रिटायरमेंट ली और फ़ौरन उन्हें सूबाई मुहतसिब के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। वजह ज़ाहिर है कि अगर वो 1 साल बाद रिटायर होते तो ये असामी खाली ना होती। इस खबर का दर्दनाक हिस्सा यह है कि सूबाई मुहतसिब लगाने की मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी। क्या वज़ीर आज़म को मंजूरी देते वक्त पूछना नहीं चाहिए था कि अगर इस मनसब पर किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ही को लगना है तो जो अफराद इस साल रिटायर हुए हैं, क्या इनमें कोई इसका अहल नहीं? क्या कहतुल उजाल का यह आलम है कि एक ख़ास फ़र्द को 1 साल पहले सिर्फ इस मनसब पर मुकर्रर करने के लिए रिटायर किया जा रहा है? क्या इससे यह नतीजा निकालना गलत होगा कि ब्यूरोक्रेसी जो कुछ सामने रखती है मंजूर कर लिया जाता है? फवाद चौधरी का यह इंटरव्यू चशमकुशा है। असल सवाल यह है कि क्या इससे इस्लाह की कोई सूरत बरामद होगी, या सिर्फ यही नतीजा निकलेगा कि मामलात बाहर न जाएं। सुनने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।